السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، یہ جو بندہ ہے یہ رفیق قریشی دیوبندی جماعت سے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، تھانوی کا چاہنے والا ہے، تھانوی کا ماننے والا ہے۔ اس نے میرے پاس ایک کمنٹ لکھ کے بھیجا جو میں نے اسٹیٹس ڈالا تھا۔ مولانا زبیر غزالی صاحب قبلہ، جو مفتی زبیر غزالی صاحب ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا۔ میں نے اس بیان کو اپنے یوٹیوب چینل پر کمیونٹی میں ڈالا تھا اور اپنے اسٹیٹس پر ڈالا تھا۔ اس نے مجھے کمنٹ لکھ کے ڈالا جو کہ میں نے اس کو پڑھ کے بھی سنایا ہے اور میں آپ حضرات کو بھی دکھا دوں گا۔ خیر، میں نے اس کو پڑھ کے سنایا، میں نے پڑھ کے بولا ہے، وہ سب آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خیال لانے کو اور خیال آنے کو مطلب لے کے دوڑ لگانے لگا، بولا خیال آنا الگ ہے، خیال لانا الگ ہے۔ اب سنیے تھانوی کا واقعہ۔ حکیم الامت دیوبند کا مرید یعنی تھانوی کا مرید، نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا تصور کر لیتا ہوں تو اتنی دیر دل لگا رہتا ہے، کیسا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے، تو جواب ملا اچھا ہے۔ کتاب کا نام حکیم الامت، صفحہ نمبر 56، مکتبہ مدینہ لاہور، یہ پاکستان سے کتاب چھپی ہے۔ بہرحال بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات کو سمجھ لیں۔ اسی لیے میں نے اس سے کئی ساری باتیں پوچھنے کی کوشش کی پر بتا نہیں پایا، اور یہ کیا بتا پائے گا؟ اس کے بڑے بڑے مفتی نہیں بتا پاتے ہیں، قیامت تک کا میں ان کو ٹائم دے دیتا ہوں۔ خیر، تو تھانوی جی کا مرید کہتا ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، آپ کا تصور کر لیتا ہوں تو اتنی دیر دل لگا رہتا ہے۔ تھانوی کا تصور کر لیتا ہے وہ، تو اس کا دل لگتا ہے نماز میں، سمجھے؟ اور اس کی پوری وضاحت ہے اس کی۔ کہتا ہے کہ نماز میں جی نہ لگنے کا مرض بہت پرانا ہے، لیکن کبھی یہ تجربہ ہوا ہے کہ عین حالت نماز میں جب کبھی بجائے جناب کے، یعنی تھانوی کو بول رہا ہے، بجائے اپنے جناب کو، یا بیچ میں نقطے دیے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے فرض کر لیا تو اتنی دیر تک، یعنی تھانوی کو اگر خیال میں تصور میں لے آیا تو اتنی دیر تک نماز میں دل لگ گیا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ خود یہ تصور بھی عرصہ تک قائم نہیں رہتا، سمجھے؟ بہرحال اگر یہ عمل محمود ہو تو تصویب فرمائی جائے، ورنہ آئندہ احتیاط رکھوں، سمجھے؟ ورنہ آئندہ کے لیے احتیاط رکھوں گا، یعنی نہ لانے کی کوشش کروں گا۔ جواب ملاحظہ محمود ہے، سمجھے؟ یعنی اچھا ہے، بہتر ہے۔ آگے کی بات سنیں، جواب ملا محمود ہے، یعنی اچھا ہے جب دوسروں کو اطلاع نہ ہو، یعنی دوسروں کو پتہ نہ چلے۔ یار سوچ میں رہا ہوں اپنے دل میں، تو دوسروں کو کیوں پتہ چلے گا؟ میں کوئی بتا تھوڑی رہا ہوں کسی کو۔ کیا یار چوری بھی کرتے ہیں تو اتنی خلاصہ کرتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے یار مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہے، بہتر ہے، مگر دوسروں کو اس کی اطلاع نہ ہو، دوسروں کو پتہ نہ چلے،
بتائیے، مسلمانوں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ڈاکو ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے چور ہیں، یہ ہندوؤں سے زیادہ، غیر مسلموں سے زیادہ بدکار فاسق ہیں، سمجھے مسلمانوں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ ابو جہل عتبہ اور شہبہ سے بھی خطرناک دشمن رسول ہیں، سمجھے مسلمانوں۔ خیر آگے کی اس پولیس والے کی گفتگو سنیے، اس سے اچھے تو غیر مسلم ہیں جو کہ اپنے بزرگوں کو بھی وہ مانتے ہیں مگر ہمارے نبی کی کبھی توہین نہیں کرتے، ہمارے بزرگوں کی کبھی توہین نہیں کرتے۔ اور یہ ایک رفیق قریشی دیوبند کا بندر ہے جو کہ تھانوی کی اندھ بھکتی میں اتنا بڑا پاگل ہو گیا ہے، دیوبندیوں کے اندھ بھکتی میں اتنا بڑا پاگل ہو گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بھی نہیں سمجھ پایا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اب ایک اور واقعہ سنیے، ابھی تک میں نے تھانوی کے تعلق سے بتایا تو کہتا ہے کہ اچھا ہے، تھانوی کا خیال کرے تو اچھا ہے، پر دوسروں کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات سنیے، کہتا ہے کہ لوگ تو کیفیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور لذت کے طالب ہیں، ہے تو فحش بات، مگر میں تو اس لذت کی طلب پر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مزے ہی کی خواہش ہے تو میاں مزہ تو مزی میں ہے، بیوی کو بغل میں لے کر بیٹھ جاؤ، چومو چاٹو، مزی نکلے گی، بہت مزہ آئے گا۔ بتائیے مسلمانوں، ارے یہ بدبخت خبیث کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ امت مسلمہ کے سامنے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ شیطان کے پتر، کیا یہ بات کتابوں میں لکھنے کی ہے؟ یہ گندگی کتابوں میں لکھنے کی ہے؟ کیا ان باتوں سے کیا غیر مسلم ہم کو جو ہے ٹارگیٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم کو بدنام نہیں کریں گے؟ ارے خبیث، شیطان ملعون، ارے کچھ یہ لکھتے ہوئے کچھ سوچ لیا ہوتا، کچھ سمجھ لیا ہوتا، کچھ غور و فکر کر لیا ہوتا۔ ارے اپنی نہ صحیح رشید احمد گنگوہی کو لے لیتا، سوچ لیتا کہ اس نے کیا کارنامے کیے ہیں۔ بدبخت، چل اچھا تجھے اپنی فکر نہیں تھی، اپنی جماعت کی فکر نہیں تھی، کسی کی فکر نہیں تھی، سب کے سب لوتی ہے تمہاری جماعت میں، تو کم سے کم تمہارا پیر و مرشد تو اچھا ہے نا۔ ارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ہی فکر کر لیتے بدبختو، تم تو سب کے سب لوتی نکلے، پر اپنے مرشد کی لاج رکھ لیتے شیطانوں۔ خیر آگے کی آڈیو ضرور سنیں۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ہیلو، جی رفیق قریشی پولیس سروس بول رہے ہیں؟ جی بولیے۔ اچھا جی، ابھی میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا جی تو آپ اس میں کچھ بیان کر رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے مجھے۔ جی ہاں، کیا آپ اس کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں، کچھ جانکاری رکھتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، جانکاری تو رکھتے ہیں۔ اچھا، ابھی ڈیوٹی پہ تو نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تو گھر پر ہے۔ اچھا، کیا جانکاری ہے ذرا بتائیں۔ جانکاری یہی ہے کہ اس سے کو جاننے کے لیے ہاں جو پائے کے بزرگ اور علماء ہیں جی، ان کی صحبت اختیار کریے، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں، جیسے کہا ہے کہ خیال لانا اور خیال آنا، جی سمجھے؟ اس جی لفظ کو دونوں میں لفظوں میں فرق ہے۔ چپیے، میں بتا دوں جو آپ نے لکھا ہے، جی، یا پھر آپ ہی بتائیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے تو یہی لکھا جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ نہیں تو آپ بتا دیجئے ادھر سے بول کے۔ بول تو رہا ہوں کہ خیال چلیے تو رکیے، میں پڑھ دیتا ہوں، بیچ میں مت بولیے۔ اس لفظ کو جب تک باریکی سے علماء سے نہیں سمجھے جی آپ نے کہا ہے، جی جب ہاں تک نہیں سمجھیں گے، کس سے؟ علماء سے، جی تب تک اس مسئلے کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ بے شک، یہی بولے ہیں نا آپ؟ جی جی۔ اچھا یہ بتائیے، وہ کون سا ایسا نمازی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام نہیں کرتا، اور سلام کرتا ہے تو کیا رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہوگا عالم کو؟ میں عالموں کی بات کر رہا ہوں، غیر عالم کی تو بات چھوڑ دیجئے۔
नहीं, सभी का बात करिए, आलिम का भी बात करिए, गैर नहीं आलिम नहीं, का भी बात आपको करिए। मालूम है कि आप रसूल पाक को कहाँ सलाम करते हैं, किस जगह सलाम करते हैं, बेशक, किस जगह सलाम करते हैं, जब बैठते हैं दूसरी क्या कहते रकात हैं, में, तीसरी रकात में। क्या कहते हैं? आप ही पढ़ के सुनाइए क्या कहते हैं। तो यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि नहीं, आप आपको पढ़ के मालूम है कि बताइए कहाँ ना कहाँ क्या, सलाम हाँ करते हाँ, हैं? कहाँ कहाँ सलाम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको मालूम है। अच्छा इसी ठीक से है, चलिए पूछता मालूम हूँ, है। आप बताइए। तो जब एक पढ़ा लिखा इंसान, एक मुफ्ती जब हुजूर को सलाम करेगा तो क्या उसको ये इल्म नहीं होगा कि मैंने सलाम किसको किया? जी हाँ, मालूम होगा ना। जी। तो उसको ख्याल नहीं आएगा? ख्याल ख्याल ख्याल, फिर वही बात होगी ना, ख्याल लाना। फिर वही बात, अरे हाँ लाना, ये ख्याल ही आना है, ये ख्याल ही लाना है। तो ये आप इसीलिए ना मैंने कमेंट किया है कि इस चीज को अपने किसी बुजुर्ग कुफ्र आलिम को से, छुपा कुफ्र को किसी छुपा कर बुजुर्ग आलिम से बैठ करके इसके बारे समझिए, देखिए तब रफीक बात कुरैशी लंबी साहब, समझ में आएगी। देखिए बहस करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। रफीक कुरैशी साहब, देखिए आप जी, थोड़ा सा जहन दौड़ा के जरा कुछ सोचने समझने की फिक्र अल्लाह का कीजिए। मैं शुक्र है, आपको मैंने देखिए, अल्लाह का शुक्र है, मैंने जहन दौड़ाने के बाद ही इस बात को अच्छा एक मिनट, लिखा हूँ। जी कि आप सरकार की पुलिस हैं, ठीक है, जी मैं अल्लाह और उसके रसूल की पुलिस में से एक अदना सा पुलिस समझ लीजिए मुझे, मैं आपको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप दुनिया के चोरों को या दुनिया के जो है कानून की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनको उस खिलाफ वर्जी से बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जी आप दुनिया के कानून से खिलाफ वर्जी की मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ ये बंदा या कोई भी बंदा जो है दुनिया के कानून से खिलवाड़ ना करे। जी मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के कानून से खिलवाड़ मत करो। जी हाँ ठीक है, मैं अब जी आपको ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने आगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल को, बुजुर्गों के ख्याल को शिर्क लिखा है। क्या रसूल पाक का ख्याल या बुजुर्गों का ख्याल नमाज में आ जाता है तो क्या ये शिर्क की तरफ ले जाता है? देखिए, बस यहीं पर मैं रोकूंगा आपको। तो आ जाता है, बताइए। आ जाता है, ले आना, दोनों में जिस तरह एक आसमान और जमीन का फर्क है ना मेरे भाई, हाँ, उस तरह ये फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे बार बार अच्छा अच्छा, कि आप अपने किसी बुजुर्ग आलिम से बैठ करके इस पर मशवरा करिए कि ये दोनों अच्छा में फर्क हमको समझा दीजिए। इंशाल्लाह बात अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ले आते हैं या अपने दिल में हुजूर का ख्याल जमा के रखते हैं, हुजूर का चेहरा जमा के रखते हैं, है ना, तो जी ऐसे बोलिए। लोगों के ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है, क्या अकीदा है कि वो लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही और गलत की बात यहाँ पर नहीं आ रही है। अरे बात यहाँ आ रही है कि भाई, नमाज के हालत हुजूर के में ख्याल को नमाज में बुजुर्ग लाना का गलत है और ख्याल बैल के लाना। चुपिए तो मेरी जनाब आप भी जनाब तो चुप रहिए, आप भी तो बात सुनिए कि हम क्या कह रहे हैं। बताइए। मेरा कहना ये है कि ख्याल लाना, एक चीज का हम ख्याल लाते हैं, अरे आता ही है और यार, एक आता चीज ही का है, ख्याल आता है। बात को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कहो तुम। नहीं नहीं ख्याल नहीं, आप बारीकों को, सुनिए, आप लोग बारीकों को समझते नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ उलझते हैं। कोई ऐसी नमाज है ही नहीं जिसमें उम्मती को रसूलुल्लाह का ख्याल ना आवे या औलादे रसूल का ख्याल ना आवे। नबी और तो आला फिर नबी उसकी को याद नमाज किया ही जाता नहीं है, होगी, अल्लाह ताला ने याद कराया फिर है। उसकी नमाज ही नहीं होगी। किसकी? जो ख्याल लाए, अच्छा, ख्याल लाए और ख्याल आए, अरे बार बार आपको समझा रहा हूँ, आए और लाए। अच्छा ये बताइए कि आप नियत कैसे करते हैं? फिर वही बात, आप चले गए। मुझे बता दीजिए आप नियत कैसे करते हैं? कैसे करते आप बताइए, हुजूर ने क्या फरमाया क्या फरमाया बताइए। कि नमाज गोया तुम उस तरह पढ़ो जिस तरह के मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, हाँ, जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरी तरह नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। आप दिखाइए कहीं पर हाँ इस मैं चीज को कि इंशाल्लाह, नमाज में ख्याल करो कि जिस तरह मैं पढ़ता हूँ उस तरह पढ़ो। कहीं भी एक हदीस दिखाइए। अरे यार कुछ नहीं पढ़े हुए हो, खाली दुनिया की तालीम हासिल की है तुमने, ठीक है, दुनिया की डिग्री हासिल करनी, दीन का कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपको इसीलिए तो मशवरा दे रहा हूँ कि माँ आप बाप ने अपने पुलिस बना के आलिम बहुत बड़ी से गलती कर दी है आपको। देखिए, आप दूसरे तरफ मत जाइए, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर जो रहिए। कामयाब, देखिए आपको मैंने कहा कि कोई भी, नमाज में ख्याल लाना और एक ख्याल आना,
پھر وہی یہ بات، آسمان اور زمین کا فرق ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. آپ اپنے کسی اچھا چلیے، بزرگ اچھا سے چلیے، اس کے جو بارے لوگ بیٹھ لے کے کے آتے ہیں، بات کریے, اچھا ایک تب منٹ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اچھا چلیے سمجھ میں آ گئی. جو لوگ خیال لے کے آتے ہیں یا رسول اللہ کا خیال جماتے ہیں یا رسول اللہ کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر کیا حکم آئے گا شریعت کا؟ شرک کا، اب کفر کا، اس طرح تو گمراہیت کا. بہت چیز طرف کا جانوروں کا خیال لانا, اس کا خیال لانا, اس کا خیال لانا, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی, ہم نے تو اب تک آپ کو ہم کبھی نے تو ڈیوٹی کا حدیث خیال یہی نہیں آتا پڑھا ہے ہے نماز میں؟ ایک کہ منٹ نماز میں ایک اگر منٹ کسی آپ کو کبھی ڈیوٹی کا خیال نہیں آتا نماز میں؟ آپ نے ارے کسی بٹ چور کو خیال پکڑا، اس چور کے تعلق پھر سے وہی خیال نہیں بات, آتا ہے؟ خیال یا کوئی کیس نہیں پکڑا جا رہا اس کیس میں نماز میں، کیا اس کیس کے تعلق سے خیال نہیں آ جاتا ہے آپ کو؟ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے میرا. پھر وہی بات یار رفیق قریشی صاحب، آپ بات کو میری سمجھ نہیں رہے میں اس سب لیے سمجھ آپ رہا بک ہوں، رہے ہیں. کیا مگر سمجھ تم رہے میرے بولیے. سوال کا جواب نہیں دے سکتے قیامت تک. ہاں ٹھیک ہے, وہ تو مطلب جاہلوں کی سب سے بڑی پھر پہچان وہی یہی ہے. بات، جاہل مجھے بتا رہے ہو، لفظ ادا آپ سے نہیں ہو رہا ہے، ایک لفظ دم کچھ ہو کا رہی کچھ ہے, بول رہے ہو، میں پھر بھی اس ایک پہ نہیں دم ٹوک بول رہا رہا ہوں ہوں. ایک کیونکہ آپ لانا, ہندی لائن سے ہو، اس لیے ایک آپ لفظ لانا, بول نہیں سکتے، ادا نہیں کر اچھا سکتے. ایک لانا اور آنا میں آپ کو فرق نہیں لگتا ہے؟ تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نہیں, کہ وہی جو تو میں بھی رسول بتا اللہ رہا کا ہوں کہ خیال ایک لائے. لانا اور ایک آنا. آنے کا مطلب ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور لانے کا مطلب ہے کہ وہ بندے کی طرف سے لائی جاتی ہے. کہاں ہے آپ ہے کہاں؟ تم کہاں ہو یہ بتاؤ ذرا. وہی ہے جہاں آپ ہے, لیکن لگتا ہے باریکی آپ سمجھتے نہیں ہیں, مسئلے کو باریکی سے آپ اچھا یہ سمجھتے بتائیے، نہیں ہو. کئی سارے پولیس والے بے ایماندار ہوتے ہیں، بہت سارے ایماندار ہوتے ہیں، مگر کچھ وہ لوگ سب اسے بے دنیاوی ایمان نہیں, ہوتے ہیں. ابھی دنیاوی والی آپ نے بات مت کریے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے دنیاوی گا والی کتنے بات, لوگوں سے رشوت کھائی ہے ابھی تک؟ قرآن اور حدیث کی بات ایک کر منٹ رہے, ایک قرآن منٹ اور حدیث کی دنیاوی بات ایک مت منٹ کریے. پولیس کتنے والے لوگوں سے یہ وہ رشوت کھائی ہے ابھی تک؟ ایمانداری کے ساتھ بولیے گا، ریکارڈ ہو رہا ہے یہ. کیا کتنے لوگوں سے ابھی تک رشوت کھائی ہے؟ یہ اس کو چھوڑیے, وہ ٹاپک نہیں پر نہیں آپ کیوں کھائی ہے، جا رہے کتنی ہیں؟ کھائی ہے ایمانداری کے ساتھ بولیے، پھر میں سمجھوں گا کہ ہاں آپ بات پر. اور میں یہ پوچھوں گی کہ ابھی تک آپ نے کتنے لوگوں سے گالی گلوچ کھائی ہے؟ میں نے تو کھائی ہے، چلیے مجھے تو پھر گالی بکتے رہتے ہیں. وہ ایک دم بکیں گے, کیوں نہیں بکیں گے؟ نہیں آپ بتائیے کہ جو رشوت جاہلوں ایسا کام کریں گے تو ان کو تو ایمانداری کے گالی ساتھ بولیے. سننا پڑے گا نا. میں نے تو بول دیا، جو آپ نے جو پوچھا. انسان آپ جاہل بتائیے والی کہ رشوت کام کریں گے, کھائی ہے ابھی تک؟ جس انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز جو میں لوگ رفیق قریشی صاحب خیال کو جانتے آنا, ہوں، نماز میں یہ خیال جھارکھنڈ کے آنا رہنے، چپ یہ تو، اور یہ نماز میں جھارکھنڈ کے رہنے خیال والے لانا, ہیں. تو پھر رفیق نماز قریشی آپ کی کو کہاں جتنے رہی؟ لوگوں نے رشوت دی ہو یا کسی بھی معاملے میں مجھے ضرور کانٹیکٹ کریں، ٹھیک میں ہے, پھر دیکھوں گا یہ کتنے بڑے ایمان والے ہیں. ٹھیک اگر ہے, ایمان ٹھیک والے ہیں ٹھیک. تو انہوں نے رشوت کیوں کھائی؟ ارے بھائی آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں تو پہلے ٹاپک ارے پر پہلے بات کریے نا. ہم نے ابھی کہا کہ آپ نے نماز کے لیے ایک ہاتھ باندھا, آپ نماز پڑھنے کے میں لیے وہی تو کھڑے بتا ہوئے, رہا ہوں کہ رسول آپ پاک نماز صلی اللہ پڑھنے کے علیہ لیے وسلم نے کھڑے ہوئے. فرمایا، سنیے میری بات, پوری بات سن رسول لیجیے, پاک صلی پھر اللہ آپ علیہ کی بات وسلم نے سنیں گے. فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو جی جس آپ نے جس صحیح طرح جگہ پر حضور کو آئے. دیکھا، جس جی صحابی کی جس طرح نظر ہوئی ہے جی نا، جس کی جی جیسی نظر تھی، حضور جی کو جیسا دیکھا انہوں نے جی ویسا ہی نماز کو ادا کیا. جی, تو یہ نیت ہوا, باندھتے ہوئے بھی یہ رکیے، میری خاموش طرح, رہیے. نیت میری باندھتے طرح ہوئے بھی کب رسول اللہ کا خیال، آپ پہلے اپنے رکیے بات خاموش سمجھیے. رہیے. میری طرح رسول آپ پاک صلی کا اللہ علیہ خیال بھی وسلم نے بندہ کیا لائے گا. فرمایا؟ سنیے، رسول پاک کا خیال بندہ لائے گا. نیت ارے کیسے باندھی؟ پھر نیت وہی بات, کیسے باندھی؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ چپیے، خاموش رہیے، ابھی آپ نے کیا کہا خاموش رہیے، کہ آپ خاموش صلی رہیے. اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس طرح مجھے دیکھا اسی طرح یہاں مجھے دیکھو دیکھا اسی رفیق طرح, قریشی صاحب، یہ اس نہیں عقل کے کہا کہ گھوڑے میری دوڑانا خیال بند لا کر کرو. کے. رفیق قریشی صاحب، پھر میں آپ کی اصلاح کی نیت سے ہی تم سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نہیں, تم نے دنیا میں بڑا پیسہ کمایا ہوگا مگر ارے ایمان بھی کمایا ہوگا. پیسہ اور کوڑی پر کیوں جاتے ہیں یار؟ ایمان ادھر بات کما کرو لو نا, یار، تم ادھر کیوں ایمان جاتے ہو کما لو فالتو تھوڑا والی بہت. بات میں؟ یا تو میری باتوں میں دخل اندازی مت دیا کرو. دخل اندازی تو انشاءاللہ قیامت تک دوں گا. ہاں تو جلو گے جہنم میں، تھانوی کے ساتھ کوئی رہو گے، دقت ننوی کے ساتھ نہیں, رہو وہ گے، اور کون جلے گا اسماعیل دہلوی کے انشاءاللہ, ساتھ وہ رہو تو گے. اللہ جانتے میں ہیں. آپ آپ کی کہاں اصلاح سے, بھائی آپ کے جان، اوپر وہی آتی ہے کیا؟ بھائی جان رفیق قریشی صاحب، جب ایسے گستاخوں کے ساتھ رہو گے تو جلو گے ہی. کوئی گستاخوں کے ساتھ نہیں ہے, اچھا انشاءاللہ چلیے سنیے، حق کے ساتھ ہے. اچھا چلیے سنیے، آپ جواب نہیں دے رہے ہو. جیسے میں ہوں اور میں رسول اللہ کا خیال لایا اور اپنے دل میں جمایا اور میں نے رسول اللہ کے خیال کو پوری نماز میں رکھا. چلیے سال بھر 2 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 سال کی 1 ہفتے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے پوری نماز میں حضور کا خیال رکھا. بتائیے میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی آپ کی نماز. کون کہتا ہے؟ آپ پوچھیے اپنے عالم سے.
میں اپنے عالم سے کیوں پوچھوں؟ آپ دلیل دیجیے ایک نا. دم وہ آپ نے کہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوگی. ہوں نا، آپ کی نماز کی طرف نماز رہی کہاں؟ نہیں تو آپ دلیل دیجیے نا مجھے کہ نہیں ہوگی. آپ تو دوسری طرف دھیان بھائی رکھے نا رفیق قریشی صاحب دلیل آپ دیجیے نا. دلیل میری یہی ہے، سنیے، دلیل میری یہی ہے کہ آپ اپنے علماء سے اس کے بارے پوچھیے کہ جب میں تک کہ ایسی مجرم کے نماز لیے پڑھتا مجرم کے ہوں، خلاف کوئی ثبوت میں نہ ملے، آپ ایسا مجرم کو نماز اٹھا نہیں پڑھتا سکتے. ہوں، کیا میری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ رفیق قریشی صاحب، جب تک کہ مجرم کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے آپ مجرم کو اٹھا نہیں سکتے. اچھا ایسا ہے نا؟ آپ یہ بتائیے ہاں، جب تک کہ تھوڑا بہت کوئی شوشہ ملے گا میری بات تو سنیے، آپ اس کو کسٹڈی میں لیں گے. اچھا آپ اس کو کسٹڈی میں لیں گے، آپ اس کو کروانے کی کوشش کریں گے. بہت سارے تو بیچارے بے قصور ہی پیٹ جاتے ہیں پولیس کے ہاتھوں. میری بات سنیے گا، جیسے آپ نے اچھا نیت سنیے، آپ باندھا، سنیے، میری اب بات میری آپ نے نماز نیت باندھا، اب اپنی سناتے میری تو رشید صاحب سنتے سنیے نہیں. تو یار، ہاں بولو. سنیے تو کم سے کم. جیسے بولو. میں نے رسول اللہ کا خیال کیا پوری نماز میں تو میری نماز نہیں ہوئی. اگر یہی خیال کسی غیر نبی کا آئے تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اب خیال سنیے، مولوی آئے، رشید احمد دیکھیے گنگوئی، خیال آئے، دیکھیے یہاں بات بدل گئی، خاموش رہیے. مولوی آپ نے رشید بات احمد بدل دیا. گنگوئی خیال آئے، مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال اپنے سینے میں رکھتا، اپنے قلب میں رکھنا ہے، اپنے دل میں 3 سال، اور کہتا ہے کہ ان سے بغیر پوچھے میں نے کوئی کام نہیں کیا. خیال اب آئے، میں اس کی اس وضاحت پر خیال آئے. نماز میں ایسی بہت لائن سارے لگا دوں گا، خیال ایسی آتا لائن ہے. لگا دوں گا. سنیے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بغیر پوچھے میں نے کوئی کام نہیں کیا. اب میں اگر ڈیپلی میں چلا جاؤں نا، اندر چلا جاؤں نا، ارے تو آپ یہیں پر نہیں جا پا رہے ہیں. آپ ابھی کی ایک عقل کے لانا گھوڑے اور جو ہے ایک وہ بھی آنا، آپ لانا اور اٹھ آنا جائیں کا گے. مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تو آگے کیا سمجھیے گا؟ خاموش رہیے، یہی لانا ہے، وہ رکھ رہا نہیں، ہے. لانا اپنے طرف سے ہوتا 3 ہے، سال کامل. اب میں کہہ آنا رہا ہوں اللہ جب کی حاجی طرف سے عبداللہ ہوتا محاجر ہے. مکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ 3 سال کامل اس کے سینے میں رہا تو 3 سال اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم نے یہاں کہا کہ جواب لانا دیجئے، اور آنا. جواب دیجئے، لانا، جواب. ابھی آپ ہاں نے وہ کیا کہا؟ لایا ہے ابھی آپ نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے کیا کہا پھر وہی بات کہ میں پوری نماز صاحب، میں نبی کا رفیق خیال قریشی رکھوں صاحب، تو ہماری یار نماز ہوئی تھانے کہ میں رہو نہیں تم. ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں ہوئی. میں تمہارے سینئر اور کو کہنا آپ نے چاہوں گا کہا کہ اس نے خیال اس کی لایا عقل اور نماز سدھارو. پڑھا تو اس کی رہ گئی. آپ کے سینئر کو کہنا چاہوں گا کہ اس کی عقل سدھارو یار. یار رفیق قریشی صاحب، کتنے دنیاوی بات نہیں، اب کتنی دین کی بات بچکانے کر رہے، حرکتیں دین کرتے کی ہو بات آپ. کریے نا. میری بات تو سنو نا. آپ 2 لفظ کا مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میں ہم سمجھ آگے گیا، کیا سمجھائیں؟ میں سمجھ گیا، تبھی تو کہہ رہا ہوں رشید احمد کیا سمجھ گئے اپنے بتائیے؟ سینے میں اپنے قلب میں رکھتا ہے، اپنے دل میں رکھتا ہے اپنے پیر کو. 3 سال اور 3 سال اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مجھے یہ بتائیے. ایک دم پڑھی. تو پڑھی تو پھر اس کی نماز کہاں ہوئی؟ ثابت کیسے نہیں کیجیے. ہوئی؟ وہ خیال نہیں لایا وہ تو نماز میں، مشرک ہوا نا. وہ خیال نہیں لایا ارے نماز میں. لا حول ولا قوت ارے الا ایک باللہ آیا، العظیم. آپ نماز پڑھتے، آپ کے دل ارے میں جب اس خیال کے دل آتا میں ہے، ہی ہے، جب اس کے دل میں چیز ہی ہے، خیال آتا ہے تو آپ وہاں پر کیا کرتے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں اس پولیس والے کی ہٹ دھرمی. ارے یار تم بات ارے کرتے ہو، تم سے بات اچھے پر تو رہو غیر نا. مسلم ہے یار، تم سے اچھے تو غیر مسلم ہے. وہ تمہاری نظر میں ہوں گے تم سے انشاءاللہ، اچھے غیر مسلم ہے. تمہاری نظر میں. ہاں تم سے اچھے غیر مسلم ہے کہ وہ تمہاری کلمہ نظر اگر میں نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، مگر ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے کسی ولی کی شان میں توہین نہیں کرتے. کوئی توہین نہیں کرتا، آپ لوگوں تم کو توہین سمجھ کا کرتے ہو. پھیرا ہے. کوئی توہین نہیں تمہارے کرتا ملا کا میں ذکر بتا رہا ہوں، سننے تم کو لوگوں تیار سے نہیں ہو. زیادہ انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دل میں نبی ہیں، تمہارے لیکن دل میں تم نہیں لوگوں ہے. کے اگر صرف تمہارے دل زبان میں پر نہیں، ہے. اچھا تو تم تو پھر رسول اللہ کا تمہاری خیال صرف کرنے کے لیے زبان پر ہے نا، ہمارے دل میں ہے. تم تو مشرک ہوئے. پھر تم تو رسول اللہ کو سلام کر کے مشرک ہوتے ہو 5 بار دن میں. سلام. پھر وہی بات آ رہی ہے، یہاں پر لانا اور آنا دونوں میں انتر بار بار تم آپ تو کو دن میں سمجھا 5 رہے ہیں. بار شرک کرتے ہو رفیق قریشی. آپ کو بار بار میں 5 بار سمجھا رہا ہوں، لانا اور آنا میں آسمان 5 زمین کا بار انتر ہے. 5 بار دن میں شرک کرتے ہو رفیق ایک قریشی. آدمی نماز، 1 منٹ میری بات سن لی، آپ نے بہت کہہ لیا. ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا، اب وہ کاروبار کرتا ہے چاہے جو کرتا ہے، اب وہ پوری نماز میں اپنی کاروبار کا حساب کر رہا ہے، لا رہا ہے، کیا نماز اس کی ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے. ہاں نماز ہو جاتی ہے. نماز ہو جاتی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو خیال نہ آ جاتا ہو کوئی نہ کوئی. ارے خیال آتا ہے تو پھر آپ کی نماز تو کہاں ہو آپ رہی ہے؟ ثابت کیجیے نا کہ آپ کو کسی مجرم کا خیال نہیں آیا، کسی کام کا ارے خیال نہیں مجرم آیا، کا آپ خیال، کھیتی باڑی پھر کا وہی خیال بات، نہیں آیا، ہم آپ کے تو بیوی بولتے، بچوں کا خیال نہیں آیا، آپ کی بیوی ارے کی طبیعت خیال خراب ہے، آنا، آپ ارے کے بیوی خیال آنا اور لانا کا خیال نہیں آیا، آپ کے بچے جس کو کو بخار آ آنا گیا اور اس کا لانا خیال میں نہیں نہیں آیا. سمجھ میں آ، آپ مجھے بتائیے نا. جس کو لانا اور آنا میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر وہ وہی کیا بات. بات کرے گا جی؟
वो क्या बात करेगा, बेवकूफ ऐसा बात कर रहा है। गुस्ताख रसूल हो, तुम सड़े हुए बदबूदार शैतान हो। वो तो ठीक है, वो अपने आप के लिए कह रहे हो आप। वक्त के लिए क्या कह रहे हो? हमारे नबी की शान में अपने आप के लिए कह रहे हो दोस्त, अपने आप के लिए कि हम क्या चीज है वो दिखा रहे हैं। जिस इंसान को ये नहीं पता कि हम नमाज में अपनी दुनियावी ख्याल ला रहे हैं तो हमारी नमाज हो जा रही है, उस इंसान से मैं क्या बात करूंगा? तो तुम्हें क्या बात करूंगा? एक ख्याल आ जा रही है, उस ख्याल को हम झटक दिया तो हमारी नमाज हो जाएगी। बताओ ईमानदारी के साथ, तुम्हें नमाज में कभी कोई ख्याल नहीं आया? बताओ। पूरी बात मेरा सुन लो, हमने क्या कहा कि हमारी अगर नमाज, सुनिए ना, बात तो सुनते नहीं है। और दुनिया को कौन सा ऐसा नमाजी है जिसमें रसूल पाक का या किसी दुनियावी चीज का या अपने दुकान का, कारोबार का, अपने बीवी बच्चों का, जो है अपनी खेती बाड़ी का ख्याल ना आया हो नमाज में? बताओ मुझे कोई ऐसा नमाजी। अरे ख्याल आया, अरे ख्याल आया कि नहीं आया ये बताओ। अरे ख्याल आया और लाया में समझ में नहीं आ रहा। तुमने नमाज दोबारा पढ़ी? मेरी बात आप तुमने नमाज दोबारा पढ़ी? मेरी बात को समझिए, हम क्या कर। अरे यार दोबारा नमाज करते हो, खाली बड़बड़ 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 करते चलेगा। नमाज में तुम्हें ख्याल आया दुनिया का या किसी भी चीज का, अपनी नौकरी का, या जिस इंसान की नमाज में ख्याल लाया, फिर वही बात मैं दुकानदारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नमाज में उस आदमी की नमाज हो जाएगी? आप बंदा खुद ख्याल नहीं करता है, बंदा खुद ख्याल नहीं करता। ये इंसानी फितरत है कि कहीं भी दौड़ जाती है, समझे? ख्याल आ जाती है, ये अल्लाह की तरफ से ख्याल आ जाती है। कोई वहाबी देवबंदी बनता ही नहीं जब तक कि उसकी अकल जाया ना हो जाए। अल्लाह ताला पहले अकल को छीनता है। अल्लाह ताला जिससे दीन लेता है उसकी अकल को। तुम्हारे ऐसे ऐसे खब्बीस को अल्लाह ताला बनाया है इस दुनिया में पैदा करने के लिए ना। रफीक कुरैशी तुम्हारे ऐसे खब्बीस को बनाया है। तुम्हारा मुल्ला रशीद अहमद गंगोही अपने पीर को अपने दिल में जमा के रखा है। तुम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम ले रहे हो, तुम क्या समझोगे उनकी बात? अपने दिमाग से समझते हो, इसलिए उलझन में रहते हो। लगाइए ना उससे फतवा, समझ ना? तुम उनकी बात को ही नहीं समझ। हमारे जितने भी अकाबिर है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात कहा है सारी बात सही कहा है, लेकिन तुम रजा खानियों की दिमाग में वो बात नहीं घुसती है, वो उसकी गलत मतलब निकालते हैं, जिसके वजह से आज तक वो परेशान है और इंशाअल्लाह क़यामत तक वो परेशान रहेंगे। इस्लाम के दुश्मन तुम, इस्लाम के दुश्मन हो, मुजरिम हो, इस्लामी कानून के मुजरिम हो तुम लोग। सही बात पर आओ, उल्टा सीधा तुम इस्लामी कानून के मुजरिम हो। बोला मैं ना कि जितना भी तुम लोग उलमाए देवबंद के खिलाफ में बकोगे, इंशाअल्लाह उतने उलमाए देवबंद मजबूत होगी। तुमसे अच्छे तो गैर मुस्लिम है बेचारे। वो क्या है, तुम्हारे नजर में होंगे इंशाअल्लाह, तुम्हारे नजर में भी होंगे। सही बात, वो तो अच्छे हैं कि कम से कम इज्जत करते हैं हमारा। उनसे कभी पूछना कि तुमने किसी अल्लाह के नबी की, अल्लाह के वली की शान में तौहीन की, वो कहेंगे नहीं। कैसी बात कर रहे हो यार? हम भी नहीं करते हैं किसी की एहतराम के साथ गुजरते हैं वहाँ से। हम भी नहीं करते एहतराम के साथ गुजरना। अरे एहतराम के साथ रखना आसमान जमीन का अंतर है मेरे दोस्त। हवाला दे रहा हूँ तो तुम कह रहे हो हाँ उसने नमाज पढ़ी। जिस इंसान ने नमाज में ख्याल लाई दुनियावी और उसने नमाज पढ़ी, उसकी नमाज नहीं हुई, और जिसकी नमाज अल्लाह की तरफ से ख्याल आया और उसने उसको झटक करके नमाज पूरा किया, इंशाअल्लाह उसकी नमाज हुई। बस झटक करके जी, अगर गलत ख्याल आ रहा मेरे मन में, कोई गलत चीज आ रही है, बिजनेस आ रहा है या हम कहीं गलत है, तो उस ख्याल को उसने झटका। अच्छा एक मिनट, कि ये मेरे ख्याल दिमाग से निकले कि मेरी नमाज सही है। आप बोलते नमाज हो जाएगी। वसवसा आए तो चलेगा, बीवी से हम बिस्तर का ख्याल आए तो चलेगा, गधे और बैल का ख्याल आए तो चलेगा, मगर क्या नहीं चलेगा? रसूलुल्लाह। आप नहीं समझ पाए उनकी बात को, क्यों गलत फलत बोलते हैं? अरे आप उनकी गलत बात को नहीं समझ पाए और इंशाअल्लाह क़यामत तक आप लोग नहीं समझ पाइएगा। ऐसा आप लोग इसी तरह उलझन में मर जाइएगा, तुम्हारे जैसे इसी तरह उलझन में आप लोग मर जाइएगा, लेकिन समझ नहीं पाइएगा। मरोगे तो तुम इंशाअल्लाह हम तो मरेंगे ही, तुम भी मरोगे। तुम मुर्दा हो, अभी भी मुर्दा हो तुम लोग। इंशाअल्लाह आज भी जिंदा है। हमारा अबू जहल मुर्दा था, वैसे ही तुम भी मुर्दा हो। वो तुम बड़बड़ाओ, तुम्हारी बड़बड़ाने से हमारा कुछ नहीं चलने वाला।
और इस रिकॉर्डिंग को तुम ऑडियो डाल मैंने देना। सोचा था कि तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी, पर तुम इतने अकल के, अरे तुम लोग इस्लाह करोगे यार, अकल से पैदल हो कि वही तुम तुम्हारा लोग इस्लाह करोगे, तुमसे इस्लाह लेना हमें, महाजिर मक्की को अपने जाहिलों से इस्लाह करवाना अपने आप का, 3 साल, और उनसे जाहिलों से इस्लाह करवाना अपने को। मैं एक बात कह दूं, मैं थोड़ा सा डीपली समझा दूं। एक हदीस का मफ़हूम सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया आखिरी वक्त में ऐसा जमाना आएगा, जाहिल लोग अपने दिमाग से कुरान को समझेंगे और अपने दिमाग से हदीस को समझेंगे। वही जमाना अभी आ गया है। ऐसे कितने नूर हसन पैदा हो गए, ऐसे कितने नूर हसन पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होने वाली है। बहुत सारी चीजें जाहिल लोग बकते रहेंगे। ये अल्लाह की हदीस, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि आखिरी जमाने में जाहिलों लोग अपने तरफ से फतवा देंगे। जब इन्हें समझाया जा रहा है कि अपने आलिमों से मिलो और मिलने के बाद उससे पूछो कि नमाज में मैंने ख्याल लाया और एक नमाज में ख्याल आया, दोनों में अंतर है कि नहीं है। अगर वो आलिम बोल दे तब जाकर के आपको समझ में आएगी, बाकी आप जाकर के अधूरा बात समझने की कोशिश ना करें। इंशाअल्लाह लोगों को गुमराह ना करें, उम्मत को गुमराह ना करें। इसकी गुमराही की सजा आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसकी सजा आपको देंगे। और लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत करें। आप लोग यतीमानंद बनने की कोशिश ना करें, यतीमानंद बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो हस्र आज उसका हुआ है वही नूर हसन का एक दिन होगा इंशाअल्लाह। तुम लोग अच्छे हैं। सुन, अब मेरी कॉल काट के जाना मत तू, अब मेरी बात सुन। देख, थानवी की एक किताब है हकीम उल उम्मत, ठीक है? मुसलमानों, मैंने ये हवाले भी आपके सामने पेश कर दिए हैं और आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये वहाबी देवबंदी कितने बड़े दुश्मन रसूल हैं। ये लोग रसूल पाक से ज्यादा थानवी, ननौतविया, मेढवी, गंगोही से यानी इन देवबंदी मुल्लाओं से मोहब्बत करते हैं। ये रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करते, ये सिर्फ दिखावे के लिए नाम लेते हैं। और ये जो जमातें लेके जाते हैं ना, इनकी नमाज नहीं है, इनकी नमाज होती ही नहीं। जब इनके इमाम की नमाज नहीं होती तो इनकी भी नहीं होती। मुसलमानों, जमात में मत जाना, भूल के भी मत जाना। और जिसको डाउट हो वो मुझे कॉल करना, मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि क्यों इनकी नमाज नहीं होती। मेरा नंबर ले लीजिए, जिसको दिल चाहे वो कॉल कर लें। मेरा नंबर है 790 681 4054। मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा, बस समझना आपको है। मेरा काम सिर्फ बता देना है, समझा देना है। जबरदस्ती किसी को मनवाना मेरा काम नहीं है और ना मुझे कोई फायदा है। बस इतना है कि मेरी एक फिक्र है कि मेरे नबी के उम्मती जो हैं वो धोखे में जो उधर चले गए हैं, वो जहन्नम की आग को जो अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बस उनको बचाने की कोशिश करता हूं। मैं खुद गुनाहगार हूं, मैं खुद बड़ा गुनाहगार हूं। मैं अगर सोचता हूं कि मैं उन भाइयों के जरिए से मेरी मगफिरत हो जाए, जो राह रास्त पर आ जाएं, जो गुलाम रसूल बन जाएं, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जरिए से मेरी मगफिरत फरमा दे। मैं खुद बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, ठीक है, पर मैं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता, ना रसूलुल्लाह के गुस्ताख को बर्दाश्त करता हूं। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करते हैं, मैं उन लोगों का भी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि 85% से ज्यादा लोग देवबंदियों में धोखे में हैं। कम से कम 40-50% लोग इनके मौलवी भी धोखे में हैं, उनको मालूम ही नहीं है, उनको उल्टा सीधा सबक पढ़ाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, आप हजरात सिर्फ फैसला करें। हर एक को अपनी अपनी कब्र में अलग सोना है, ठीक है, अपनी कब्र का इंतजाम करें, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से बचें। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।